السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم برادر محترم فضیلت الشیخ ریاض الدین صاحب کے مکتب میں حاضر ہیں، ساتھ میں ہمارے شریف بھائی بھی ہیں اور نور بھائی بھی ہیں۔ تو بہرحال ہم ریاض الدین صاحب سے گزارش کریں گے کہ بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا کچھ دینی گفتگو ہو جائے اور آپ اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خوشی کا موقع ہے اور شیخ عبدالاحد صاحب اور ہمارے نور بھائی تشریف لائے اور موقع ملا کچھ ہم لوگ بیٹھ کے دینی گفتگو اسی بہانے کر لیتے ہیں اور کریں گے، چونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے اکٹھا ہونے کا، مل بیٹھنے کا، کھانے پینے کا۔ اسی بہانے کچھ دین کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور عام طور سے مجلسیں جب لگتی ہیں اور سجتی ہیں تو ضروری ہے کہ مجلسوں میں قال اللہ اور قال رسول کی بات ضرور ہو۔ یہ میں نے عربوں کے ہاں دیکھا ہے، عرب میں لوگ جو ہے چاہے چھوٹی مجلس لگے یا بڑی مجلس لگے، ضرور اس میں کوئی ایک چھوٹی سی حدیث ہی کیوں نہ ہو یا قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپس میں جو ہے ایک بحث مباحثہ کرتے ہیں، اس کے بعد مجلس کے برخاست کرتے ہیں۔ یہ مجلس کی برکت کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی مجلس لگائیں یا بیٹھیں 2-4-6 لوگ تو ضرور رسول کی باتیں کر لیا کریں۔ اسی مناسبت سے ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ چلے اسی بہانے ہم کچھ دینی گفتگو کر لیں گے، اور لائیو بھی چلا دیا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس تعلق سے آج کچھ سوال و جواب ہیں کہ سوال و جواب کرنے والے ہمارے سوال کرنے والے جیسے شریف بھائی ہیں، نور بھائی ہیں، ہم بھی آپ سے کر سکتے ہیں اور ان سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے اور کبھی اللہ کے رسول پوچھتے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے، اتدرون ما الغیبہ، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے پوچھا حضرت معاذ سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول کے پاس صحابی آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول متی تقوم الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اس طرح کے سوال و جواب سے باتیں واضح ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ آدمی کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بڑا بھی سوال کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے، اور اس طرح سے سوال و جواب کی وجہ سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس تعلق سے ہمارے شریف بھائی آپ کہنا چاہیں گے؟ شریف بھائی سے پہلے میں شیخ ریاض صاحب نے جو محفل میں اللہ کے ذکر کے تعلق سے بات کہی تھی، اس میں ایک حدیث کا مفہوم ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اگر اللہ کا ذکر کیے بغیر اڑ جائیں تو گویا کہ وہ مردار گدھے کے گوشت کھا کے اللہ اکبر اللہ، بے شک ہاں یہ حدیث ہے، بے شک، یعنی بلکہ نہ صرف برکت بلکہ واجبی چیز ہے، اللہ کا حق ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی گفتگو میں ہوں لیکن اس محفل کو اللہ کی محفل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محفل ضرور۔ ہاں ارشاد شریف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ مطلب یہ میرا سوال ہے کہ جیسے دو آدمی نماز دو آدمی نماز جماعت ختم ہو گئی، دو آدمی آئے اور وہ جماعت بنا لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیسے یعنی کھڑا ہونا آگے پیچھے یا برابر، اس کو تھوڑا سا توضیح کر دیں یا وضاحت کر دیں۔ لوگوں کے اندر یہ بڑی کوتاہیاں اس میں دیکھنے میں ملتی ہیں، زیادہ تر لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اگر جماعت مثال کے طور پر جماعت اولا ختم ہو گئی، پہلی جماعت ختم ہوگی اور مسجد میں 2 آدمی اور داخل ہوئے اب ان کو جماعت سے نماز پڑھنی، تو ضروری ہے کہ دونوں برابر بالکل کھڑے ہوں گے، آگے اور پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ امام جو ہے بائیں طرف ہوگا، مقتدی جو ہے داہنے طرف ہوگا، اس طرح سے آدمی برابر بالکل کھڑا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مسجدوں میں دوسری مختلف جنسیات کے لوگوں کو کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں تو امام کے تھوڑا سا پیچھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں
کوئی ایڑی کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی 4 انگل، کوئی 2 انگل، یعنی کچھ نہ کچھ وہ آگے اور پیچھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، اور اس کی کوئی روایت اور کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کہیں اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ جب 2 آدمی کھڑے ہو تو آگے پیچھے کھڑے ہو. بالکل برابر برابر کھڑے ہونا ہے، آگے پیچھے نہیں کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر 2 آدمی پڑھ رہے ہو نماز تو برابر کھڑے ہو، اور اس کے بعد اگر تیسرا آ جائے، ایسی صورتحال میں کہ آپ 2 پڑھ رہے تھے، ایک امام تھا اور ایک مقتدی، تیسرا آ گیا، اب اس کو چاہیے کہ اگر آگے جگہ ہے تو امام کو اشارہ کر دے، امام آگے بڑھ جائے گا. اگر آگے جگہ نہیں ہے، پیچھے جگہ ہے، تو مقتدی کو اشارہ کر دے گا تیسرا آنے والا شخص، اور مقتدی کو پیچھے کر لے گا، اور اس طرح سے جماعت کو قائم کر لے گا، اور ایک امام بن جائے گا اور 2 پیچھے مقتدی بن جائیں گے. اس طرح سے نماز وہ تینوں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ کہیں پر وہ آگے اور پیچھے کھڑے ہو، چاہے وہ امام اور مقتدی ہو یا صرف مقتدی ہو. یہ بھی بتا دو، اگر امام کے پیچھے جماعت لگی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں کہ ایسے بے ڈھنگے بے تکے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے بعد کوئی 4 انگل کا فاصلہ چھوڑے ہوئے، کوئی 1 بالش کا فاصلہ چھوڑے ہوئے، اسی لیے کہا گیا کہ مل کے کھڑے ہو، تراسو. ٹھیک ہے. سد الخلل، روایت میں حدیث کے مختلف الفاظ ہیں کہ جماعت میں جب کھڑے ہو تو مل کے کھڑے ہو، الگ الگ نہیں کھڑا ہونا ہے. یہ ہمارے دلوں میں جو افتراق اور ہمارے دلوں میں جو جدائی یا ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز تک میں بھی مل کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم فرق کرتے ہیں. جبکہ حدیث میں کہ باقاعدہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، باقاعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کرتے تھے کہ نماز میں مل کے کھڑے ہو. اس لیے نماز میں کھڑے ہونے کا یہی طریقہ ہے، چاہے 2 لوگ ہوں، چاہے 3 لوگ ہوں، یا امام آگے اور مقتدی کئی ایک پیچھے ہو، سب کو مل کے کھڑا ہونا ہے، آگے پیچھے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ میں حدیث پتہ نہیں تحقیق نہیں کیا، بعض روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اپنے بغل میں کھڑا کیا، وہ محاذات کا لفظ حدیث میں کہ اپنے بالکل برابر کھڑا کیا، لا تقدم ولا تاخر، نہ آگے نہ پیچھے، برابر میں. تو ہم بہت سارے بھائیوں کو دیکھتے ہیں امام سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس میں ایک بات اور دیکھ لیں، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، غالباً ایک صحابی یا کوئی صحابی پڑھا رہے تھے، وہ آئے اور اللہ کے رسول کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، یعنی جو امام تھا اس کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول ہی پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول آپ لوگ کا کان پکڑ آپ نے باقاعدہ پیچھے سے کان پکڑا اور لا کر کے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا. اچھا، کئی لوگ یہ سوچیں گے یار امام کو دہنے ہونا چاہیے، تو یہاں عقل نہیں لڑائی جائے گی، یہاں عقل نہیں لگائی جائے عقل کا نام نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں حرکت ہوتی ہے، آگے جانے سے، پیچھے جانے سے، ادھر سے ادھر لے اللہ کے آنے میں. تو دیکھیے یہ حرکت جو کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول نے خود یہ کام کیا، اور نماز کو درست کرنے کے لیے، نماز کو درست کرنے کے لیے. اور یہ طریقہ ہے نماز کو پڑھنے کا، اس کو آپ حرکت نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرکت ہے جس سے نماز باطل ہو جائے گی یا نماز خراب ہو جائے گی. یہ باقاعدہ ترتیب ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جو نماز میری طرح نماز پڑھو، کسی اور کی طرح نماز نہیں ہونی چاہیے. یہاں ایک چیز اور نقطے کی بات آئی کہ جیسے اللہ کے نبی نے پیچھے سے ان کو ہٹایا، جی پیچھے سے لے کے اس سے ثابت ہوگا کہ آگے سے نہیں لے جا سکتا. کیا بات، کیا فقاہت ہے. دیکھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ، مطلب کہ نمازی امام کے سامنے سے نہیں گزرے گا، اس لیے صرف پیچھے سے لے کر کے آئے. اور یہاں ایک چیز اور مان لو، اگر شریف بھائی جزاک اللہ خیر، سے پتہ چلا کہ نمازی جو ہے یا کوئی بھی ہو تو امام کے سامنے سے نہیں گزرے گا، پیچھے سے آئے گا. لیکن اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی کئی ایک صف ہے، ٹھیک ہے، تو اصل سترہ امام کا، امام سترہ ہو گیا خلاص، ٹھیک ہے. باقی لوگ جو پیچھے صفوں میں لگے ہوئے ہیں وہ سترہ نہیں ہے. آپ کسی بھی صف کے اندر سے، کسی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، اصل سترہ امام کا سترہ ہے. جی شیخ صاحب، ایک سوال تھا جیسے صحیح حدیث سے روایت یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ بنا سورہ فاتحہ کا نماز نہیں ہوگا، چاہے امام کے پیچھے ہو یا الگ نماز پڑھتا ہو، سورہ فاتحہ کا نماز نہیں مکمل. یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کس طریقے سے اور کس جگہ کیسے پڑھنا. اصل سوال کرو جی، اصل سوال جو، تاکہ بات واضح ہو. کیا یہ چپ رہنے والی بات جو
کہ وہ سوال کیجیے نا، سورہ فاتحہ فاتحہ پڑھ کر کے کیا چپ رہے گا امام؟ نہیں، سوال تو یہی تھا نا، وہ تو ایک عام سوال آپ نے کیا تاکہ بات والے امام سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اتنا چپ رہے کہ مقتدی پڑھیں، یہ سوال وہ سوال ہم کر رہے ہیں ابھی، ہمارا ایک سوال پہلے جواب دیجیے، اسی میں آ جائے گا، اسی میں ہو جائے گا، اسی ساتھ ایک جڑا ہوا اور سوال ہے۔ نہیں وہ سوال پھر دوسرا۔ اچھا جی، اصل میں نور صاحب بات وہی لائے تھے تو چلو اسی میں مان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، بلا شبہ، نہ فرض نہ سنت، نہ سری نہ جہری، نہ امام نہ مقتدی، نہ سنت نہ فرض، نہ استسقاء نہ جنازہ، کچھ کوئی نماز یہ نہیں من لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ۔ اچھا اب اس کو پڑھیں گے کب؟ چلو صاحب سری ہے تو پیچھے پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام جہری پڑھ رہا ہے تو یہ ہے حکم ہے کہ صاحب نہیں وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ دلیل دیتے ہیں۔ تو پہلی بات وہ نماز کے وقت کی بات نہیں، وہ عام حالات کی بات ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا۔ کہاں چلا گیا ہو؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں کب پڑھے گا؟ تو امام کو چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو بیچ بیچ میں جو گیپ ہو رہا ہے، سب سے افضل وقت یہ ہے کہ مقتدی اس جگہ پر پڑھتا ہوا چلا۔ سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ہر آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانس توڑتے تھے۔ اچھا دوسری بات، اگر کوئی سانس نہیں توڑ رہا ہے تو آپ امام کے ساتھ پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھر چپ ہو جائے، اتنا وقفہ دے کہ پیچھے کے مقتدی پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، کیا اس کا ثبوت ہے؟ ابھی میں فتاوی ابن باز میں دیکھ رہا تھا، علامہ ابن باز نے لکھا کہ لیس علیہ دلیل صریح صحیح علی سکوت الامام بعد فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صحیح اور صریح دلیل نہیں ہے کہ وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے۔ آپ برابر اللہ کے نبی صرف دو سکتات ثابت ہے، ایک فاتحہ سے پہلے جس میں آپ دعا افتتاح پڑھتے تھے، اور ایک رکوع سے پہلے جس میں آپ تھوڑا سا سکون لیتے تھے، بیچ میں کوئی سکتہ ثابت نہیں ہے۔ آپ امام کے ساتھ پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب اس حدیث کو روایت کیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو کسی نے سوال کیا کہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے تب کب پڑھیں؟ اقرأ فی نفسک، کہاں تمہیں زور سے پڑھنا ہے، اپنے من میں پڑھو۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ بعض امام جو ہیں بہت تیز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جیسے تراویح کی نماز میں ہے، یا ویسے بھی عمومی طور پر اگر کوئی کھڑا ہو گیا مصلی پہ، آپ سفر میں ہیں، اس نے ایک ہی ساتھ میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جیسے وَلَضَّالِّينَ آمین ہوا فوراً اس نے جو ہے وہ پڑھ شروع کر دیا۔ اب مقتدی جو یہ جانتا ہے، اس مسئلے کو جانتا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ کب پڑھے؟ جی کیا امام کے پیچھے جلدی پڑھتا جائے؟ بالکل طریقہ یہ ہے، بالکل تو نہیں ایڈجسٹمنٹ کر پائے گا۔ اچھا دوسرا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر امام قرأت کر رہا ہے مثال کے طور پر سورہ ناس کی، تو کیا قرأت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا وہ اگر فاتحہ کو؟ اگر وہ جب متنبع ہوا ہے، جب وہ ناس پڑھ لے تب بھی پڑھے گا۔ ناس پڑھنے سے پہلے یا ناس پڑھتے وقت میں، جیسے بعض دفعہ امام جمعہ میں ہمارے یہاں مثال کے طور پر امام آیا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور 2 سانس میں سورہ فاتحہ ختم، اور سانس ٹوٹی نہیں کہ فوراً قل اللہ احد پڑھے گا، آتینا، اب اس کے بعد جو ہے وہ فوراً رکوع میں چلے گئے، پڑھے گا فاتحہ تو پڑھے گا ہر حال میں۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ رکن ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ رکن نہیں ہے۔ کیا ہے وہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ آپ رکن کو پانے کے لیے مستحب چیز کو سننا چھوڑ سکتے ہیں۔ جی پڑھ۔ لیکن اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ ہاں تو یہ بات جو شاید نے بتائی ابھی کہ ایک تو یہ آیت جو اتری مکہ کے ابتدائی دور میں اتری ہے، وَإِذَا قُرِئَ سورہ اعراف کی آیت ہے، ٹھیک ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمومی ہے، یعنی نماز کے معاملے میں نہیں ہے، عام حالات میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عام حالات میں مانتے ہی ہیں اس کو، تو اللہ کے رسول کی حدیث اس کو خاص کر دیتی ہے، فاتحہ خاص الا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔
جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چور و چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں، ٹھیک ہے، یہ عام ہے، ٹھیک ہے، کتنا کاٹا جائے، کتنی چوری پہ کاٹا جائے گا، یہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، یہاں خاص کیا اللہ کے رسول، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ہے کہ زانی مرد و زانی عورت کو سزا دی جائے گی، رجم کیا جائے گا، کوڑے مارے جائیں گے، کتنا کوڑا مارا جائے گا قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے خاص کیا اتنے کوڑے مارے جائیں گے۔ تو بعض آیتیں عام ہیں لیکن خصوصیت اللہ کے رسول نے خاص کر دی ہے، اس لیے کوئی اس کو دلیل نہ پکڑے کہ قرآن میں تو کہا گیا قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، یقیناً خاموشی کے ساتھ سنا جائے، لیکن بعض حالات میں جہاں خصوصیت ہو اس کو آپ اس پر عمل کریں گے۔ جانیہ سے ایک سوال پیدا ہوا ہے شیخ صاحب، ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اور عبرت حاصل کریں اس سے، جیسے بہت سے بھی معاشرے میں ایسا بہت زیادہ میں کہا ہے اور اس کے دن بہ دن جو ہے اکثریت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر جو شخص زنا کیا فی الجبر اور اس نے پھر بعد میں اپنا اصلاح کیا اور توبہ اللہ کیا اور صحیح راستہ توحید اور ہدایت والا راستہ پکڑ لیا، لیکن اس کی غلطی کی وجہ سے جس کے گھر میں یا جس کے بہن بیٹیوں کے ساتھ اس نے غلط کام کیا، اس کی جو رسوائی ہوئی، جو ذلت اٹھانا پڑا اور اس کی شادی بیاہ نہیں ہو پائی اس لڑکی کے، تو اس کے لیے کیا ہوا؟ وہ تو اللہ نے کہا کہ اس کے ہر جو توبہ کرے گا اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا، وہ تو اپنا بخشش کرا لیا، لیکن جس کے یہاں یہ پریشانی ڈال دی گئی ہے اس کا کیا معاملہ؟ اگر سوال نہ سمجھ میں آئے پھر نہیں سوال سمجھ میں آتی بات، البتہ اسلامی حکومت اگر ہے تو اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کو قتل کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اگر نہیں شادی شدہ تھا تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو استغفار اور توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ پھر جو اپنے علاقے کے پنچایت، علاقے کے لوگ، دانشور لوگ وہ فیصلہ کریں اور بھی کچھ پر کچھ گرامہ لگوائیں، سزا دیتے ہیں، سزا لگاتے ہیں، گرامہ لگاتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے کافر ملکوں میں یہ معاملے ہوتے ہیں تو آدمی مجبوراً سارے کام کرتا ہے، لیکن بہرحال یا ہو سکتا ہے وہ لڑکی والا اس کو جو پھر مقدمہ دائر کر دے، جیل بھی جائے، توبہ استغفار بھی کرے، ہو سکتا ہے معاف کر دے، ہو سکتا ہے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے جہاں کسی کو جانتے ہی نہ ہو کہ بھائی اس کے ساتھ یہ حادثہ، یہ معاملہ پیش آیا ہے، علاقہ ہی چھوڑ دے۔ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بہت سے ملکوں میں ایسا کہ مثلا چھوڑ کے کہیں جانا شفٹ کرنا ان کے لیے بہت ہوتا ہے، لیکن حالات کبھی کبھار ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ہجرت کر جاتا ہے، اپنے گھر مکان چھوڑ۔ ہمارے ہاں میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ ہوا تھا ایسے ایک صاحب کے ساتھ میں، ان کی بچی کا معاملہ تھا، بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، آج تک اس کا باپ اس گاؤں میں نہیں گیا۔ کیوں؟ بچی کے ساتھ معاملہ ہوا، رسوائی ہوئی، شرم ہوا، اور حالانکہ بچی کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، سب کچھ، لیکن ابھی بھی باپ نہیں جاتا۔ تو انسان چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو ایسے معاملے میں چونکہ ہمارے اسلامی ملک تو ہے نہیں کہ آپ فیصلہ لگا سکتے ہیں، قانون لگا سکتے ہیں، اس لیے جو ہے یہی سب راستے ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں۔ جی اور کیا ایک سوال بچہ تھا کوئی؟ ہاں شریف بھائی کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ نہ پڑھیں، اس میں عالم طبقہ بھی ہے۔ اچھا، ہاں اس میں بہت بڑی طبقے میں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں تو بریلوی یہ اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ مطلب کیوں نہ قرآن سے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، بتائیں شیخ بتائیں۔ اور ہاں وہ آیا کس لیے پھر؟ جب پہلی بات تو آپ اس معاملے کو اس طرح سمجھیں کہ اگر بندہ اپنے رب کے کلام کو نہیں سمجھے گا تو کس کے کلام کو سمجھے گا؟ آپ مثال کے طور پر سعودی عرب آئے اور 1 سال آپ اپنے کفیل کے ساتھ کام کریں اور آپ نہ اس کی بات سمجھ سکیں، نہ آپ اس کی بات سمجھ سکیں، نہ وہ آپ کی سمجھ سکے، تو آپ بتائیں کہ آپ کو رکھے گا؟ واپس کر دے گا کہ یار بھائی اس کو سمجھے میں نہیں آ رہا ہے کچھ، اور نہ میں سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھ رہا ہے۔ کیسا غلام ہے، کیسا غلام ہے یہ، کیسا آدمی ہے یہ، نوکر ہے ہمارا یہ۔ تو اللہ کے کلام کو اگر بندہ نہ سمجھے اور پوری پوری زندگی 70 سال 80 سال، تو اللہ رب العالمین کیا جواب دے گا؟ وہ اللہ نے قرآن میں کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تم قرآن کو غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ جو علماء ہمارے یہاں ہیں
یہ جانتے ہیں کہ قرآن کو اگر پڑھنے کا حکم دے دیا یا اس کا ترجمہ سے پڑھنے کو کہہ دیا گیا تو ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، اور کفر و شرک سے لوگ توبہ کر لیں گے۔ ہر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تنبیہ کی ہے، کفر کی، شرک کی، اپنی عبادت کی بات کہی ہے۔ کتنی قومیں ہلاک و برباد ہوگی اسی ناحیے سے جو آبا پرستی، اجداد پرستی میں لگے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کا انکار کیا اور آبا و اجداد پرستی میں لگے رہے، اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ جو قرآن کو پڑھے گا ایک آدمی، ایک عام آدمی، ظاہر سی بات ہے اس کی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو مولوی جو ہمارے یہاں ہے، عالم جو ہے، وہ جو یہ کہتا ہے نا کہ اس کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، ہم نہیں سمجھ پائے تو تم کیا سمجھو گے، تو صحابہ سب 18 بڑے بڑے مولوی نہیں سمجھ پائے تو تم کیا سمجھو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اگر اس کو پڑھو گے تو تمہارے جو ہے تم پتہ نہیں کیا بن جاؤ گے، اس لیے اس کو ترجمہ سے نہیں پڑھنا، خالی ویسے پڑھنا۔ ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا، ایک آدمی آیا، اس کو یار تمہارا قرآن جلدی ختم نہیں ہوتا ہے اور میرا تو جلدی ختم ہو رہا ہے، میرا پوچھ رہا ہے باقاعدہ۔ تو اس نے کہا بھائی میں قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں، سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ چاہے ایک آیت ہی پڑھو، ایک چھوٹی سی سورت ہی کیوں نہ پڑھو، لیکن ترجمہ سے پڑھنے کی کوشش کرو تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، بندہ جان سکے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھ لے، اگر مثال کے طور پر پوچھ لے کوئی سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں پڑھتے ہو کیا، اس کا مطلب پڑھتے ہو ہر رکعت میں پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو، آپ سے کوئی پوچھ لے بھائی یہ سورہ فاتحہ جا کے قبرستان میں کیوں پڑھتے ہو، کھانے پہ کیوں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے تو آپ یہ کہو کہ فاتحہ کہانی کرتے ہیں اور قبر والے کے لیے مانگتے ہیں جا کر کے، قبر والے کے لیے پشواتے ہیں جا کر کے، جبکہ فاتحہ میں آدھی تو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا کہ یہ میری تعریف کرتا بندہ، اور آدھے میں خود اپنا اللہ سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو مردے کے لیے کیا مانگا آپ نے، کھانے کے لیے کیا آپ نے مانگا؟ صحیح بات۔ آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ اپنے رب کی تعریف بتاؤ، اپنے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے بتاؤ، کیا بتاؤ گے آپ؟ ترجمہ جب اگر قل اللہ کا ترجمہ نہیں جانو گے تو کیا بتاؤ کیسے بتاؤ گے آپ؟ اسی لیے میں شیخ یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ہمارے نمازی بھائی اتنی صورتوں کا ترجمہ ضرور یاد رکھیں جو عمومی طور پر لوگ پڑھتے ہیں، جیسے فاتحہ ہے، قل اللہ احد ہے، انا اعطیناہ ہے، والعصر وغیرہ ہے، تاکہ کم سے کم نمازوں میں سمجھیں کہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن میں اللہ نے جب یہ بات کہہ دی ہے کہ ہے کوئی جو قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے، سنے، سمجھے ہیں، اور تم لوگ کیوں نہیں قرآن کو سمجھتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ 18 علوم کی ضرورت ہے، ہمارے مولویوں کے جو ہے نا یہ کھانا پینا ڈش جتنی ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، لوگ بلانا چھوڑ دیں گے۔ ارے بھی پچھلے دنوں آپ نے وہ دیکھا جو فاتحہ خوانی والا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہا ہے، رومال پہنچ کے پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا، اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہو، ہر گھر میں جا کر کے فاتحہ خوانی کرتا ہے، وہ فاتحہ یاد نہیں اس کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کو تعویذ بنا کے پہن لو، قرآن کو دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے لٹکا لو، قرآن کو جو ہے پانی میں گھول کے پلا دو، قرآن کو جو ہے شفا کے لیے ادھر استعمال، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں، اس کو ترجمہ نہیں جانتے، اس کو سمجھتے نہیں کہ کیا ہے اللہ نے کیا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے اگر انسان پڑھ لے تو بہت ساری گمراہی سے، ضلالت سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور جہنم سے وہ نجات پائے گا، ساری گمراہی سے بچے گا۔ قرآن آیا اس لیے دستور حیات ہے، وہ زندگی کی کتاب ہے، وہ دستور ہے، وہ ہمارے لیے تو وہی اصل جو ہے آئیڈیل و نمونہ ہے، اور ہم اسی سے جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ترجمہ سے نہیں پڑھنا چاہیے، آخر ان کا مقصد منشا کیا ہے؟ اگر اسی طریقے سے خالی جو عالم ہے، علماء ہے، بس وہی تک پڑھنا جانتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم علماء اور مشائخ کا ایک روب قائم رہے عوام کے اوپر اور لوگ ہماری طرف رجوع کریں۔ اگر لوگ قرآن سمجھنے لگیں گے، دین سمجھنے لگیں گے تو بدھو تو نہیں رہ جائیں گے، تو ہمارا جو اصل مقام ہے ہم اتنا ہی پائیں گے۔ جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے جو رکھا ہوا ہے وہ تو نہیں بنا پائیں گے۔ ظاہر بات ہے کم سے کم جو بندہ قرآن ترجمے سے پڑھے گا، اللہ کی قسم وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ کبھی مذاق نہیں سجدہ نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ جو ہے جو عمرہ کرنے آئے یہیں مسجد نبوی میں جا کر کے انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور شرک سے توبہ کر لیا اور کہتے رہے کہ آج تک ہمیں تو منع کیا گیا تھا کہ قرآن
دیکھ کر مت پڑھیں، قرآن کو منع کرتا ہے. آپ کہتے ہو اللہ کے نبی نور تھے بشر نہیں تھے. آپ سورہ کہف پڑھو آخر میں قل انما انا بشر مثلکم، آپ کو ترجمہ پتہ ہی نہیں. آپ کہتے ہو کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، اور وہاں جا کر جھگڑا کرتے ہو کہ اللہ کے نبی بشر نہیں تھے. اور خود ہی قرآن میں پڑھتے ہو. ارے 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. عبدہ ہم کہتے ہی نہیں کہتے ہیں. عبدہ کے معنی کیا ہوا؟ بہرحال اس محفل کا سب سے بڑا پیغام قرآن کو سمجھ کر پڑھتا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور یہ بھی کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. خالی قاری نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کی تفسیر ہے اس کی پوری زندگی. جیسے کہتے ہیں عائشہ سے بعض صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کی اخلاق کیسے تھے، کہا قرآن پڑھا نہیں، کہا نہ خلق ہو قرآن. آپ کے اخلاق قرآن سے تھے. قرآن سمجھو، پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. وہ شعر بھی ہے نا، ہم تو خوار ہوئے. ہاں جی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن سے اپنی زندگی لو لگانی چاہیے. اور یہ نصیحت ہے کہ ڈیلی آپ قرآن پڑھیں، ایک ہی صفحہ پڑھیں، آدھا ہی صفحہ پڑھیں، لیکن اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ مجھے قرآن ڈیلی پڑھنا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کرو جو صورتیں یاد ہو اس کو دہراتے رہو، پڑھتے رہو، تاکہ وہ بھولنے نہ پائے، یاد رہے وہ. اور جب موقع ملے تو قرآن اٹھا کر کے ترجمہ بھی پڑھو. کم سے کم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں 29ویں 30ویں پارے کی ہیں اس کو دیکھو، پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے بندے سے اور اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. تو اس لیے زندگی کا ایک حصہ بنا لو یہ، تبھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، لیکن جب آپ پڑھیں ہیں تو آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کرے. آپ سے گفتگو یہ نہیں کہ جب کافروں کی بات آئے سب کافروں کے بارے میں اے مومنون، ہمیں پورا دیکھو نا. منافقین کی بات آتی ہے تم تو منافق نہیں ہو، کافروں کی بات آتی تم تو کافر نہیں ہو، مومنوں کی بات آئی تم مومن ہو کہ نہیں. اور کیا اپنے آپ کو پرکھو. علامہ اقبال نے اسے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جب تک یہ تصور نہیں کرو گے کہ اللہ تم سے گفتگو کر رہا ہے تب تک قرآن نہیں سمجھو. اللہ تعالیٰ جو پڑھ رہا ہے اسی سے گفتگو ہی کر رہا ہے. اللہ نے کہا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. جی تو اس میں کون ہے؟ انسان تو آپ بھی ہے نا، ہم بھی ہے نا، سب نے آپ خود پڑھ رہے ہیں، سارے انسان خسارے گھاٹے میں ہیں. تو اب یہ نہ سوچو کہ نبی پہ اترا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صرف جو ہے اسی وقت کے لیے بیان ہوا. تو اس لیے جو ہے یہ محفل، یہ مجلس جو لگی تو چند سوالات پہ اور دوسرے قرآن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کو پڑھیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہ پڑھا جائے وہ سب بیکار کی باتیں ہیں، وہ آپ کو الجھاتے ہیں اور قرآن سے دور رکھتے ہیں. قرآن اس لیے نہیں آیا، میں نے پہلے بتایا کہ تعویذ، گنڈا، دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے اور میت پر پڑھنے کے لیے جو ہے قرآن خوانی کے لیے، یہ ساری چیزیں جو لوگ ہمارے یہاں کرتے ہیں یہ سب کوئی چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. قرآن پڑھیں، اس پر عمل کریں، آپ اپنی زندگی میں لاگو کریں، یہ آپ کے لیے لائحہ عمل ہے. جزاکم اللہ خیرا جزا. اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی دے اور اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے جو بھائی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آگے نشر کریں، آگے بھی بھیجتے رہیں تاکہ دین کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچے، کیونکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. جزاکم اللہ خیرا. جزا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.